نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ مشکلات میں پھنس چکے ہیں اور آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتلاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستے آسان فرما دیں گے، آپ کی مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ توجہ کیجئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اور دعا کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ بھی دیکھا ہے، ایسا شخص بھی دیکھا ہے کہ جس شخص نے دعا مانگی ہو اور اللہ نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا ہو؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا واقعہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بتلائیے۔ تو وہ کہنے لگے واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی اور سارے لوگ ظہر کی نماز سے پہلے بصرہ کی جامعہ مسجد کے اندر اکٹھے ہو گئے کہ اجتماعی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دے۔ تو ظہر سے پہلے بھی لوگ دعا کرتے رہے، ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی سے لوگ مانگتے رہے یا اللہ بارش برسا دے، اور یہ سلسلہ عشاء تک چلتا رہا کہ ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا تھا یا اللہ بصرہ کے اندر بارش برسا دے۔ تو میرے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عشاء کی نماز ہو گئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب سارے لوگ چلے گئے تو ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا جو قد کا چھوٹا تھا اور رنگ اس کا کالا تھا۔ اس کی غربت کا عالم یہ تھا اس نے صرف 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں تھا، اتنا صاحب ثروت آدمی نہیں تھا، ایک عام سا غریب سا آدمی تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نوافل پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے ظہر سے لے کے عشاء تک تجھ سے مانگتے رہے یا اللہ بارش برسا دے، اور تو بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ تیرے بندے تجھ سے مانگتے رہے ہیں لیکن تو نے بارش نہیں برسائی۔ اللہ میں بھی ایک تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک تو ہے، ساری کائنات کا بادشاہ تو ہے، اللہ یہ بادلوں پر بھی تیرا ہی قبضہ قدرت ہے، میرے مالک اس علاقے کے اندر بارش برسا دے، ابھی برسا دے، ابھی برسا دے، ابھی برسا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس غریب سے آدمی نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے، ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے آسمان پہ بادل جمع ہو گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو میرے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کہ کس بندے کا تعلق کتنا مضبوط ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ ہی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور دعا جب بھی مانگیں یقین سے مانگیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آپ یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، آپ تجربے کے طور پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کے ساتھ وہ وظیفہ نہیں کر رہے ہوتے، تجربے کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ بڑا آسان وظیفہ ہے، آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی رکعتیں ہو سکیں آپ نے تہجد کی نماز کی ادا کرنی ہے۔ میرے دوستو یہ بڑی عظیم نماز ہے تہجد کی نماز۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں میرے دوستو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر انہی کلمات کو پڑھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی اس کو سلامتی والی بنا دیا تھا، اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کے سب سے پرسکون دن کون سے تھے؟ کہا وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو اتنے عظیم کلمات ہیں میرے دوستو۔ جب آپ کے اوپر مشکلات آ جائیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، پھنس جائیں اور کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو یہ عمل آپ 21 دن کریں، بلکہ زندگی میں اپنا معمول بنا لیں میرے دوستو۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔